بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جاپان اور جنوبی کوریا ہار گیا اور اسلام جیت گیا، یا آپ یوں کہہ لیں جاپان اور جنوبی کوریا ہار گیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت جیت گئی۔ تنگ آ جائے گی ایک روز اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، عالمی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق اور جنوبی کوریا ٹائمز کے مطابق اور جاپان کے بڑے بڑے اخبارات کے مطابق اس وقت جاپان اور جنوبی کوریا بچوں کی شرح پیدائش میں سخت کمی کا شکار ہیں۔ ان ممالک کے اندر بچوں کی پیدائش نہایت ہی کم ہو کر رہ گئی ہے، اور یہی حال جاپان کا ہے اور یہی حال جنوبی کوریا کا ہے۔ دونوں ممالک کے حکمران ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تاکہ بچوں کی شرح پیدائش کے اندر اضافہ کیا جا سکے اور کمی سے نپٹا جا سکے، اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب جا کر انہوں نے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے، یعنی میاں بیوی کے لیے اور شادی شدہ جوڑوں کے لیے انہوں نے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ حتیٰ کہ جاپان نے تو باقاعدہ ایک ڈیٹنگ ایپ جو ہے وہ متعارف کروائی ہے، کیونکہ ان کا معاملہ الگ ہے۔ ڈیٹ مارنا یا ڈیٹ پر جانا اسلامی تعلیمات کے مطابق تو حرام ہے، لیکن وہ تو کافر ہیں، انہیں حلال حرام سے کیا غرض۔ انہوں نے ڈیٹنگ کا راستہ بھی اختیار کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کی شرح پیدائش کے اندر اضافہ کیا جائے، اور جاپان کی حکومت بھی لاکھوں ڈالر کا اعلان اس حوالے سے کر چکی ہے۔ اور ابھی جنوبی کوریا کی حکومت نے ماہانہ 5 لاکھ روپے پاکستانی، یعنی پاکستانی روپے کے مطابق، انہوں نے تو ڈالروں میں اعلان کیا ہے لیکن پاکستانی روپے کے مطابق 5 لاکھ روپے انہوں نے اس جوڑے کو دینے کا اعلان کیا ہے کہ جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہو۔ یعنی اس حد تک وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لاکھوں ڈالر کے انعامات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے بچوں کی پیدائش میں اضافہ کیا جا سکے۔ ایسے ہی بہت سارے اور بھی کافر ممالک ہیں جو شرح پیدائش کے اندر کمی کا شکار ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی تک مسلمان چونکہ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شادی کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے اسلامی ممالک میں بچوں کی شرح پیدائش کا کوئی بحران نظر نہیں آتا، اور وہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی اس مسئلے کو حل کر دیا تھا، جس پر آج حکومتیں پریشان ہیں اور کافر ممالک پریشان ہیں، جن میں سر فہرست جاپان کی حکومت ہے اور جنوبی کوریا کے حکمران ہیں، جو اس حوالے سے لاکھوں ڈالر کا اعلان بھی کر رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے شرح پیدائش کے اندر اضافہ کیا جا سکے۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ کی حدیث شریف نمبر 1863 میں موجود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادی کیا کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔ کیونکہ شادی کا نتیجہ بچوں کی پیدائش ہے، بچے پیدا ہوں گے تو تعداد مسلمانوں کی زیادہ ہوگی، امت مسلمہ بڑھے گی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد پر دوسری امتوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ اس سے بھی ایک زیادہ واضح حدیث مبارکہ ابو داؤد کی حدیث شریف نمبر 2050 ہے، جس میں ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک خاندانی اور خوبصورت عورت ملی ہے لیکن وہ بانجھ ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ وہ آدمی چلا گیا، کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا، اس نے اسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو۔ تیسری مرتبہ وہ آدمی آیا اور اسی عورت سے، جو بانجھ عورت تھی، بچوں کی پیدائش اس کے ہاں نہیں ہو سکتی تھی، اس سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو زیادہ شوہر سے محبت رکھنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت تعداد پر قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بات ارشاد فرمائی
کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کریں، تاکہ بچوں کی پیدائش زیادہ ہو اور شرع پیدائش کا مسئلہ کبھی بھی مسلمانوں میں پیدا نہ ہو سکے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سارے مسائل پہلے سے حل کر دیے ہیں۔ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہر چیز میں کافروں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے اور وہاں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ مانگتے پھرتے ہیں غیروں سے، مٹی کے چراغ اپنے گھر کے خورشید پہ ڈال دیے سائے ہم نے۔ ہمیں اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، مسلمان اور اسلامی ممالک بچوں کی شرح پیدائش میں کمی کا شکار نہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو بیچارے فیملی پلاننگ والے ہاتھ جوڑ جوڑ کر یہ عرض کرتے پھر رہے ہیں اور ترلے منت کرتے پھر رہے ہیں کہ کم بچے، خوشحال گھرانہ اور چھوٹا خاندان، زندگی آسان، اور اسی طرح بچے دو ہی اچھے، اس طرح کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ نعرے اس طرح بھی لگائے جا سکتے ہیں، بچے بہت سے اچھے، یا یوں کہہ لیں بچے بہت سے اچھے یا زیادہ بچے اور زیادہ خوشحال گھرانہ۔ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا خاندان زندگی آسان، یوں بھی کہا جا سکتا ہے بڑا خاندان جہاد آسان۔ بچے کم سے کم ہوں گے تو پریشانی بلکہ زیادہ ہوتی ہے، بچے زیادہ ہوں گے تو کوئی جہاد پر جائے گا، کوئی تبلیغ پر جائے گا، کوئی دعوت کا کام کرے گا، کوئی والدین کی خدمت کرے گا، کوئی کسی اور کام آئے گا۔ ایک ہی بچہ یا دو بچے وہ بھی بیمار پڑ گئے تو والدین کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ والدین کی خدمت کے لیے اولاد کیا تیار ہوگی۔ بہرحال جو ہے اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے مسلمان کسی پریشانی کا شکار نہیں ہے۔ تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان اور اسلامی ممالک بچوں میں کسی قسم کی شرح پیدائش میں کمی کا شکار نہیں ہے۔ اور آج بڑے بڑے کافر ممالک جو ہیں اس حوالے سے پریشان ہیں، لاکھوں ڈالر کے اعلان کر رہے ہیں اور انعامات جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اب جنوبی کوریا نے جو اعلان کیا ہے وہ 5 لاکھ روپے فی بچہ ماہانہ ان والدین کو دیا جائے گا جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوگی۔ اور ہمارے ہاں تو بلکہ پیدائش کو مینٹین کرنے کے لیے مختلف جو ہے وہ طریقے آزمائے جاتے ہیں، مختلف راستے اختیار کیے جاتے ہیں، فیملی پلاننگ کا، منصوبہ بندی کا، دیگر طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جن کے ہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہو، میں تمہاری کثرت تعداد پر کل قیامت کے دن فخر کروں گا۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، آخر میں اس کا بھی جواب میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم کیسے معلوم کریں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت کون سی ہے؟ تو اس حوالے سے بہت سارے ذرائع سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جس خاندان میں رشتہ کیا جائے وہاں دیکھا جائے کہ وہاں کی عورتوں کے اندر بچوں کی شرح پیدائش کیا ہے۔ اگر وہاں شرح پیدائش اچھی ہے اور تو اس حوالے سے بھی ایک بہترین اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس خاندان میں رشتہ کرنا چاہیے اور یہاں کی خواتین کو جو ہے اپنے رشتے کے لیے دعوت دینی چاہیے تاکہ بچوں کی پیدائش زیادہ ہو۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے کل قیامت کے دن فخر کریں اور ہمارا بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ شامل ہو۔ آخر میں یہی کہوں گا، پلٹ آئیں اسلام کی طرف، پلٹ آئیں قرآن و سنت کی طرف، پلٹ آئیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آج پوری دنیا دھکے کھا کے جس طرف جا رہی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہی اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا۔ آخر میں ان اشعار پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ تنگ آ جائے گی ایک روز اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حوالے سے جو ایک اور شعر ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں غیروں سے مٹی کے چراغ، اپنے گھر کے خورشید پہ ڈال دیے سائے ہم نے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شعبہ زندگی میں اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔